السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم المولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فتح، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، سبحان اللہ، سبحان دین اللہ۔ است و حسین، دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است و حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیام، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیام، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، لوگوں یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، لوگوں یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ آج کی یہ محفل 10ویں محفل ہے ہماری ذکر شہدائے کربلا کی، اور آج ہم سب امام علی مقام اور جملہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عاشور کا دن گزر چکا، 11ویں شب کا آغاز ہے۔ اس شب کو جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا سے سنا کہ حضرت نے فرمایا آج شام غریباں ہے، اور شام غریباں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی دردناک تھی۔ اگر وقت میں برکت رہی، گنجائش رہی، کچھ باتیں اس پر بھی ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ تقریباً 40 منٹ ہم لیٹ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے وقت میں ہم جلدی سے شہادتیں کم از کم پڑھ سکیں۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں، گفتگو آگے بڑھے۔ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی
صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ کربلا میں تقریباً 72 شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، اور بچوں میں دودھ پیتا شہزادہ بھی شہید ہوا۔ ابھی ہم عرض کریں گے، لیکن کل تک آپ نے سیدنا اون محمد اور سیدنا امام قاسم اور دیگر حضرات کی شہادتوں کو سماعت کیا۔ آج جو شہادت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، کربلا کے اندر جو کردار حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالی نے پیش فرمایا ہے، یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ جس طریقے سے میرے نبی کے یاروں میں صدیق اکبر کو وفا کا ایک عظیم تمغہ حاصل ہے، اسی طرح امام حسین کے اپنے یاروں کے اندر سیدنا غازی عباس کو وہ تمغہ وفا کا حاصل ہے۔ جیسے صحابہ کی جماعت میں صدیق جیسا با وفا اپنی مثال آپ ہے، ویسے غازی عباس لشکر امام حسین میں وفا کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور امام کو کتنا اعتماد ہے اپنے بھائی حضرت سیدنا عباس پر۔ ایک بات میں یہاں تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں گا، میرا دل کھچ رہا ہے ہمارے بنو ہاشم کی طرف، چاہتا ہوں کہ تھوڑی میں غازی کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں، میری قوم کے جوانوں کو پتا چلے کون ہے غازی عباس۔ عباس غازی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ اکبر، جس کی کرامت ہر سال آپ اسی میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھیک دینے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے اور بھیک لینے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے۔ یہ کیسا شہزادہ اور بادشاہ ہے کہ ہاتھوں کے بغیر لوگوں کو نوازتا ہے، اور ہر سال آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لوگ اپنی گود میں بچے لے کر آ رہے ہیں، بغیر رشتے والے رشتوں کی برکتیں لے کر کے آ رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہے، اسی لیے ان کا لقب باب الحوائج ہے۔ لیکن سیدنا غازی عباس جو ہیں، یہ جو ہے وہ سیدہ کی دعا کی برکت ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا کہ جب سیدہ کائنات دنیا سے کوچ کرتی ہیں، جب سیدہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے، آپ کو پتا ہے سیدہ دنیا سے جا رہی ہے، جلدی جلدی سے کھانا پک رہا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، کپڑے تیار ہو رہے ہیں، کنیز کو آواز دی جاتی ہے، اللہ اکبر، فضا ذرا جلدی سے اچھا پانی گرم کرو، کھانا تیار اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد فضا نے پوچھا، شہزادی کیا بات ہے؟ معمول کے خلاف آج سارے کام خود کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسنین کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، جبکہ یہ ڈیوٹی تو ہماری بھی ہوا کرتی تھی، آج کسی کی مدد نہیں لی جا رہی ہے۔ شہزادی نے فرمایا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کو کھانا کھلا دوں تاکہ کربلا کی بھوک جو ہے وہ میرے لاڈلوں کو، ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکیں۔ اللہ اکبر، علامہ عبدالرؤف مناوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شہزادی نے غسل خود ہی کیا اور فرمایا، خبردار، میری زندگی میں کسی نے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے بعد وصال بھی کوئی مجھے غسل نہ دے، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، میں نے لباس بھی پہن لیا ہے، اسی لباس میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ روایتیں اور بھی ہیں، لیکن علامہ مناوی نے اس کو لکھا اور بزرگوں نے اس کو خصوصیات سیدہ فاطمہ میں شمار کیا۔ بہرحال ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں مولا کائنات گھر میں آئے، مولا مشکل کشا گھر میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد سیدہ نے مولا مشکل کشا کو دیکھا، کہنے لگی، آپ مجھ سے میرے سرتاج راضی تو ہے نا؟ مولا نے فرمایا، ہم تو کبھی آپ سے ناراض ہی نہیں ہوئے، یہ بات کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ کہاں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہے، میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا نے فرمایا، ایسی باتیں نہیں کرتے، بات کیا ہے؟ کہ میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ اللہ اکبر، مولا چپ رہے کہ دنیا سے جاتے جاتے دل کیوں دکھائیں۔ پھر کہا، میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ میں وصیت کرتی ہوں، جب نکاح کرنا تو کسی بہادر خاندان کی بیوی سے نکاح کرنا، بیٹی سے نکاح کرنا، کسی بہادر خاندان کی بیٹی کو بیوی بنانا۔ مولا نے فرمایا، یہ عجیب سی شرط نہیں لگائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ دراصل یہ چاہتی ہوں کہ جب کربلا کا میدان ہوگا، نہ میں رہوں گی، نہ آپ رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، نہ کوئی اور رہے گا، اس لیے چاہتی ہوں کہ جب بہادر ماں ہوگی تو بہادر ماں کے گھر میں بہادر بیٹے پیدا ہوں گے، اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں
اللہ جب تمہیں شادی کرو میرے باپ تو تمہیں بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مولا نے حضرت عقیل جو انصاب کے ماہر تھے ان سے کہا عرب میں سب سے بہادر گھرانہ نکالو، تو عرب میں انہوں نے بہادر گھرانہ نکالا۔ تو اس وقت تو بنو کلب کے اندر جو ہے ایک خاندان تھا، اس خاندان کے اندر جو ہے حضرت مولا مشکل کشا نے نکاح فرمایا۔ حسن اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن قربان جائیں وہ کیسی فاطمہ تھی، اللہ اکبر۔ نکاح کے دوسرے دن مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ ذرا ادھر آنا، تو آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں میرے سرتاج آج کے بعد مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا۔ آپ نے کہا تمہارا نام فاطمہ ہے تو تمہیں فاطمہ کہہ کے نہ پکاروں، تو کہا فاطمہ کہو گے تو زینب کو گزری ہوئی ماں یاد آ جائے گی، فاطمہ کہو گے حسن کا سینہ چھلنی ہو جائے گا، فاطمہ کہو گے حسین کا سینہ چھلنی ہو جائے گا، ان کو اپنی دنیا سے گئی ہوئی ماں یاد آ جائے گی، اس لیے مجھے فاطمہ نہ کہا کرو۔ تو پھر کیا کہیں؟ تو کہا آپ ہی کوئی لقب عطا فرما دے، آپ ہی کوئی کنیت عطا فرما دے۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا چونکہ فاطمہ نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، تو چونکہ تم بیٹوں کی ماں بنو گی اس لیے آپ کی کنیت ہو گئی ام البنین، ان کی کنیت ہو گئی۔ کربلا کے موقع پر سیدہ ام البنین حیات تھی، اللہ اکبر، چاروں بیٹوں کی وہ تربیت کی ہے، بار بار احساس دلاتی تھی میرے بیٹوں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے، مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہے بڑھاپے کی لاٹھی عصائے پیری بنانے کے لیے۔ خدا کی عزت کی قسم ام البنین نے تمہیں دودھ اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، ام البنین نے تمہیں دودھ پلایا ہے حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، سیدہ ام البنین کا عالم یہ تھا، اور انہی کے اندر غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار بھائیوں میں حضرت عباس تھے۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا یعنی مولا مشکل کشا کا، تو آپ کی عمر صرف 14 سال کی تھی، اور 20 سال تک یعنی 10 سال تک امام حسن نے پرورش کی، کتنے ہو گئے 14 سے 24، اور 10 سال امام حسین نے پرورش کی، اس طرح 34 سال۔ کربلا کے میدان میں مولا عباس کی عمر 34 سال کی تھی، یعنی بالکل شباب تھا جوانی کا۔ اللہ نے 4 بیٹے ان کو بھی عطا کیے تھے 34 سال کی عمر میں۔ غازی عباس کی جو ولادت ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں ہے، اور آپ کی ولادت جو بھی ہے وہ شعبان کی 4 تاریخ کو بھی ہے۔ اب دیکھیں کتنی مشابہت ہے۔ امام حسین کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 شعبان، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 شعبان، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 شعبان، 3 4 5، لیکن چونکہ اعتدال کا راستہ اگر اختیار کریں تو 4 شعبان مولا حسین پاک کی ولادت کی تاریخ نکلتی ہے۔ جس تاریخ کو امام حسین پیدا ہو رہے ہیں اسی تاریخ کو غازی عباس کی ولادت بھی ہو رہی ہے۔ 3 بھی پکڑتے ہیں لوگ، 5 بھی پکڑتے ہیں، لیکن اگر 4 درمیان کا پکڑ لیں تو، اور جتنا اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان کو جتنا تعلق مولا حسین سے تھا، جس طریقے سے مولا علی کو سب سے زیادہ خاندان میں رسول اللہ سے تعلق تھا، ویسا غازی عباس کو امام حسین سے تعلق تھا۔ وہ واقعہ بھی آیا ہے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو چھوڑ دو، لیکن ہے کتابوں میں لکھا ہوا کہ جب غازی عباس پیدا ہوئے تو اپنے باپ مولا علی کے طرز پر پیدا ہوئے۔ کس طرح سے کہ ولادت ہوئی تو آنکھیں بند تھی، باپ کی گود میں گئے تو آنکھیں بند ہے، ماں ام البنین کی گود میں گئے تو آنکھیں بند ہے۔ امام حسن نے لیا، لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو، امام حسن کی گود میں گئے تو آنکھیں بند ہے۔ اور جب امام حسین تشریف لائے، قصہ کیا ہے تو کہا تمہارا بھائی آیا ہے، نہ ماں کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے، نہ باپ کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے، نہ بھیا حسن کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے۔ مولا حسین بادشاہ نے فرمایا میرے بھائی کو میری گود میں دو۔ جیسے مولا حسین نے گود میں لیا، غازی نے اپنی آنکھیں کھول کے مسکرانا شروع کیا اور اپنے بابا کی سنت پہ عمل کیا، بتا رہے ہیں بابا تم آئے تھے اپنے آقا کے دیدار کے لیے، عباس آیا ہے حسین کے قربان ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی کی شان کیا ہے، اور اس کے بعد اتنا قربت، اتنی قربت کہ مولا حسین کے پاس ہی رہے، بچپنا وہیں گزرا، اور مولا مشکل کشا نے آپ کو پالا۔ پہلی جنگ غازی عباس نے 12 سال کی عمر میں لڑی۔ غازی کتنے بہادر تھے، 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ۔ اور ان کی خصوصیت بتا دوں، بہت خوبصورت تھے، اس لیے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔
یہ تو پورا گھرانہ ہی خوبصورت ہے. 14ویں صدی میں دیکھ کر کے کہا گیا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو وہ تو صدی ہی پہلی تھی, ابھی تو اللہ اکبر پہلے ہی پشت تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ جب 3 ایک ساتھ بازار میں جاتے تھے, 3 ایک ساتھ, حضرت علی اکبر شہزادہ, امام حسین اور غازی عباس تینوں ایک ساتھ مدینے کے بازار میں جاتے تھے, تو بازار والے خرید و فروخت تو چھوڑ کر کے ان کے چہروں کو تکنے کے لیے جمع ہو جائے. آخر یہ چہرے کیا ہوں گے جن کے لیے لوگ مارکیٹ چھوڑ کر خرید و فروخت چھوڑ کے, میرے بھائی لوگ سب چھوڑ کے خرید و فروخت کرتے ہیں, ان چہروں میں کشش کیا تھی کہ اہل بازار اپنی رونقوں کو پیروں تلے کچل کر کے ان چہروں کو تکتے تھے. اب ذرا سوچو, علی کے بیٹوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو مولا علی کے مرتضیٰ کے حسن کا عالم ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ, ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ. تینوں بازار میں جا رہے ہیں تو لوگ سب چھوڑ کے ان کے چہرے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت غازی عباس کا قد اتنا اونچا تھا, اتنے اونچے, اور یہ ان کی خاص بات, نبی کے یعنی مولا علی کے خاندان میں یا نبی کے خاندان میں اگر ہم شبیہ مولا علی کوئی ہوا ہے تو وہ سیدنا غازی عباس میں اپنے بابا کے ہم شبیہ تھے, اور اتنے مضبوط جسم والے تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اگر زین سے پیر لٹکا دیں تو آپ کے پیر زمین پہ لٹکتے تھے اور زمین پہ لکیر بنتی جاتی تھی پیروں سے. جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کچھ نہیں, میری اوقات کچھ نہیں, میں غلام ابن غلام ابن غلام, سگے بارگاہ سگا سگانے در کا سگ ہوں. بسط کو صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد. جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میرے پیر زمین پہ لگ رہے ہیں, وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پہ لگتے تھے. یہ حضرت عباس کا قد تھا اور اتنا چوڑا سینہ تھا. بہرحال یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں یہ بات آپ یاد رکھنا, ہمارے بڑے بڑے محققین صد الافاضل جیسے لوگوں نے بھی یہ بات لکھی. ایسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ادھر ادھر سے, نہ ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے, خزانہ اتنا ہے کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں تو آپ اب 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ ہے, سامنے لشکر ہے بہت بڑا, کچھ لوگوں نے لکھا 60,000 سے زیادہ کا لشکر, کچھ 50 بھی لکھا کچھ, لیکن ہزاروں تھا, جتنا تھا ہزاروں تھا. تو مولا کو اپنے بیٹوں کی بہادری دیکھنی تھی. مولا مشکل کشا نے فوج سے ہٹ کر, جو ان کے ساتھ بھی ہزاروں کی فوج تھی, فوج سے ہٹ کر اپنے خیمے میں جنگ کے موقع پر اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا. مولا مشکل کشا کے کچھ لوگوں نے 19 بیٹے لکھے, کچھ لوگوں نے 12 بیٹے لکھے, کچھ لوگوں نے 13 بیٹے لکھے. جتنے بھی بیٹے مولا مشکل کشا کے 19 بیٹے یا 13 بیٹے یا 12 بیٹے, الگ الگ 9 شادیاں کی تھی, الگ الگ شہزادے ہوئے, سب کو جمع کیا اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں تم میں کا کوئی اکیلا جائے گا, جیسے میں اکیلا گیا تھا نا خیبر میں, ویسے اکیلا جائے گا, پورے لشکر سے لڑے گا. کون میرا بیٹا ہے بتاؤ, میرا کون بیٹا جائے گا اکیلا پورے لشکر سے لڑنے؟ تو سب سے پہلے امام حسن کھڑے ہوئے, کہا بابا میں جاؤں گا. کہا حسن تم نے میری بات پہ توجہ نہیں دی. کہا بابا کیا؟ آپ نے کہا میرا کون بیٹا جائے گا؟ وہ کہنا میں نے میرا بیٹا کہا, میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا. تم تو نبی کے بیٹے پیدا علی سے ہوئے, نبی کے بیٹے. جس دن سے ابنا انا و ابنا اکم آ گیا نا, تو پھر اس دن سے تم تو نبی کے بیٹے. قرآن جسے نبی کا بیٹا کہا, اس لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کا بیٹا نہیں, علی کا بیٹا. تو اب غازی عباس کھڑے, صرف 12 سال کے تھے. اب بابا میں جاؤں گا. کہا اگر تو جائے گا تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے تیار کروں گا. اور مولا نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا, اور ایسا لگتا تھا جیسے علی اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں. مولا علی کو اپنے 60 سال کی عمر میں اپنی 22 سال کا بچپنا نظر آ رہا تھا. اس طریقے سے ایسا لگتا تھا جیسے ماضی کی طرف لوٹ گئے ہوں. امامہ باندھا, تلوار دی اور کہا کہ جا, لیکن جیسی کا جا تو خیال آیا کہ نظر نہ لگ جائے, اس نظر نہ لگ جائے. ہاتھ سے جب وہ سوار کیا گھوڑے پہ تو کہنے لگے اب بلاؤں تو کیسے بلاؤں, نظر اتارنے کے لیے, نظر باندھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں او میرے غازی ادھر آ.
او میرے غازی ادھر آ. اس لیے جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں کہلاتا اور جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا, کیونکہ جو بچ گیا اسے غازی کہتے ہیں اور جو شہید ہو جائے اسے غازی نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ تنہا شہید ہے جو غازی بھی کہلاتا ہے اور شہید بھی کہلاتا ہے, اس لیے کہ بابا نے کہا تھا 12 سال کی عمر میں او میرے غازی ادھر آنا. تو جب پلٹے ہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو مولا علی کو وہ منظر یاد آیا, اللہ اکبر, جو خیبر اور خندق کا مقام تھا. اللہ اللہ, مولا مشکل کشا نے نظر اتاری اور فرمایا کیسے لڑو گے؟ کہنے لگے بابا تلوار تو اپنی جگہ, خدا نے مجھے وہ نگاہیں دی ہیں, اگر نظریں ڈال دوں تو ان کا قصہ تمام کر دوں. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا نظر سے کوئی کیسے لڑے گا سید, اتنا مبالغہ نہ کر. میں نے کہا بخاری کی حدیث تو نے نہیں پڑھی؟ جب کوئی نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں. میں نے کہا غلاموں کا یہ حال ہے, یہ تو ان کا امام ہے نا, تو ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. بہرحال سرکار غازی عباس 4 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے. بچپنا 12 سال تک مولا علی کی تربیت میں رہے. مولا مشکل کشا نے خود ان کو سکھایا, بلکہ کبھی امتحان بھی لیا, کبھی امتحان بھی لیا. ایک مرتبہ غازی عباس کو ایک کھجور کے درخت کے باغ کے پاس کھڑا کر دیا کہ اس کی حفاظت کرو اور کسی کو اندر نہیں جانے دینا. غازی کی عمر اس وقت 10-11 سال کی تھی اور ڈاٹا باندھ کر اور منہ چھپا کر آئے اور سیدھا گھوڑے کو ایڑ لگا دی. انہوں نے روکا, اے سوار اندر نہیں جانا. آپ نے کہا چل ہٹ, کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اللہ اکبر. انہوں نے تلوار نکالی. میرے بابا نے منع کیا اندر جانے کے لیے, جانے نہیں دوں گا. تو کہا اچھا تیرا بابا کون ہے؟ تو کہا میرا بابا فاتح خیبر علی ہے. اور کہا ہم نہیں جانتے کسی علی کو, ہم سے مقابلہ کر, ہم میدان جنگ کے مرد ہیں. جب لڑائی شروع ہوئی تو برابر دو بدو جو ہے وہ تلوار پہ تلوار مارتے رہے اور تلوار ٹکراتی رہی. اور جب مولا مشکل کشا نے امتحان لے لیا تو چہرے کا نقاب ہلٹا تو جناب غازی نے تلوار زمین پہ ٹیک دی, سر جھکا لیا اور گھٹنے کو ایک زمین پہ رکھ کے دوسرے گھٹنے کو کھڑا کیا, جیسے کوئی سپاہی کسی دوسرے سپاہی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. کہا بابا مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید میں یہ گستاخی نہ کرتا. کہا بیٹا مجھے تو پتا تھا, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں جو صورت میں علی جیسا دکھتا ہے وہ بہادر میں بھی علی جیسا ہے کہ نہیں. یہ غازی تھے. بہرحال سرکار غازی کی پوری زندگی بے مثال ہے. غازی کی نسل حضرت عبید اللہ ابن عباس, ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, ان سے نسل چلی. عباسی کہلاتے, عباسی علوی وہ کہلاتے ہیں. ہندوستان میں بھی وہ خاندان موجود ہیں. حضرت صاحب میرات الاسرار علامہ عبد الرحمن صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ, یہ انہی عباسیوں میں سے, انہی کی اولاد میں سے یہ خاندان ہے. تو بہرحال سرکار عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی امام کے ساتھ گزری, لیکن 34 سال کی عمر میں پہنچنے تک غازی نے کبھی امام حسین کو بھیا نہیں کہا تھا, بلکہ آپ ہمیشہ جو ہے آقا یا مولا کہا کرتے تھے. اور پھر آپ جانتے ہیں کربلا میں ہر قدم ساتھ رہے, ہر قدم ساتھ رہے. ان کا لقب ہے عبد الصالح, عبد صالح بھی ان کا لقب ہے. باب الحوائج اس لیے ان کا لقب ہے, غریب یتیم مسکینوں کی جھولیاں بھرتے تھے, آنے والوں کی مرادیں پوری کرتے تھے. ان کے دروازے پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا تھا. اس لیے, اور یہ بھی یاد رکھنا, خاندان بنو ہاشم میں بہت بڑے فقیہ بھی تھے, اس لیے ان کا فتویٰ بہت معتبر مانا جاتا تھا. ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے, کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کربلا کے صرف 3 دنوں میں عباس کو یاد رکھا, ورنہ عباس کی 34 سالہ زندگی غازی کی اللہ توفیق دے کبھی ہم اس پہ گفتگو کریں انشاءاللہ. ایک مکمل نشست جو ہے سرکار غازی عباس کی زندگی پہ کی جا سکتی ہے, اللہ کرے ہمیں وہ موقع نصیب ہو. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ فقیہ بھی ہیں, خوبصورت ہیں, بہادر ہیں, فقیہ ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مولا علی کے مایا ناز شہزادے اور بیٹے ہیں. کربلا میں اب آپ جانتے ہیں کہ امام عرش مقام امام حسین ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے چلے گئے. اب کربلا کے اندر 5 لوگ بچے ہوئے ہیں, یعنی جو ہے وہ 5 اور بھی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن میں 5 کا ذکر کرتا ہوں. سرکار غازی عباس ہے, شہزادہ علی اکبر ہے, شہزادہ امام زین العابدین ہے, شہزادہ علی اصغر ہے, اور امام عرش مقام امام ہمام سیدنا امام علی مقام سرکار امام حسین علی جد
جدی علیہ السلام ہے، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہر غازی عباس سے باتیں کرتے ہیں. عباس اب جو ہے ایک ایک کر کے سب چلے گئے، صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا رہا ہوں. آپ نے عرض کیا مولا اب مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں، اور میدان میں جانے کے بعد میں جو ہے وہ دشمن سے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں. یہ بات ہو رہی تھی. امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس تمہارے ان جملوں سے مجھے دنیا تاریک نظر آ رہی ہے، تمہارے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا، تمہارے بغیر میں کیسے جی سکوں گا. عباس مجھے امتحان میں نہ ڈالو، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. تم جاؤ گے تو خاندان نبوت کی عورتوں کو مدینہ منورہ تک واپس کون پہنچائے گا؟ تم چلے جاؤ گے تو سکینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تم چلے جاؤ گے علی اصغر کا محافظ کون ہوگا؟ تم چلے جاؤ گے خیموں کا محافظ کون ہوگا؟ اس لیے عباس تم نے نہیں جانا. ابھی یہ باتیں دونوں بھائیوں میں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں شہزادی سکینہ آتی ہے اور اپنے چچا سے لپٹ جاتی ہے اور لپٹ کر کہتی ہے چچا ہم نے جب بھی آپ سے جو سوال کیا آپ نے ہر سوال کو پورا کیا نا چچا. چچا دیکھیے نا بھیا اصغر کا حال کیا ہے، زبان پھیرتے ہیں منہ پر اور سوکھی زبان ماں کو دکھاتے ہیں، کبھی پیاس سے بے ہوش ہوتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، پیر پھیلاتے ہیں سکڑتے ہیں. چچا ہمیں پانی کی پیاس لگی ہے چچا، تھوڑا سا پانی پلا دیے چچا. بس اتنا سننا تھا. غازی نے امام سے کہا مولا میں ابھی سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر کے آتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد مولا سرکار عباس نے اپنے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، گھوڑے پہ بیٹھے، ایڑ لگا دی، اور اس کے بعد سرکار غازی عباس جیسے میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں ظالموں تم نے دعوت دے کے بلایا آل پیغمبر کو، آل نبی کو، اور ایسی مہمانی کر رہے ہو کہ تم نے پانی بھی بند کر دیا آل نبی پر، کہ تم نے پانی بھی بند کر دیا. کتے لوٹتے ہیں پانی میں، سور لوٹتے ہیں پانی میں، اور ساقی کوثر کے نواسوں کو تم نے پانی بند کیا. ارے انہیں پانی پلا دو، اگر بڑوں کو نہیں پلاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلا دو. اتنی بات کی. ظالموں نے کہا یا تو بیعت کرو یا تو جنگ کرو ورنہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. شیر خدا حیدر کرار کے شیر کو غصہ آیا اور پھر آپ نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد پھر جو لڑے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ جدھر کا رخ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے گاجر مولی کاٹتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کربلا میں شہید ہونے والوں کو تو بتاتے ہو لیکن ادھر کتنے کٹے وہ نہیں بتاتے. اصل میں 22,000 کا لشکر تھا، اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ کٹنے کے باوجود بھی وہ نظر آتے تھے، ورنہ وہاں بھی سینکڑوں کٹے تھے، اور جو بچ کر کے گئے تھے وہ 22,000 بچ کے نہیں گئے تھے، 20,000 بچ کر گئے ہوں یا 19,500 بچ کر گئے ہوں. ہمارے مورخین نے اس پر بھی گفتگو فرمائی ہے. اللہ اکبر. لیکن چونکہ بیان کرتے وقت وہ لوگ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتے، ہم نے تو صرف قربانی بیان کرنی ہوتی ہے اہل بیت کی. بہرحال غازی عباس نے تلوار چلائی اور اللہ اکبر درجنوں کو جہنم رسید کیا. اور اس کے بعد چلتے چلتے جب آپ گئے تو سیدھا فرات پر 500 لوگوں کا پہرا تھا، ان 500 سے اکیلے جنگ فرمائی. اور اللہ اکبر جیسے ہی فرات پہنچے تو آپ نے جو اپنے گھوڑے کے دونوں قدم فرات کے اندر ڈال دیا اور آپ نے پانی کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو وہ مشکیزہ بھرا، اور مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا کہ چند چلو پانی میں بھی پی لوں. یہ غازی عباس ہیں. عباس نے جب اپنے ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا، پانی کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی پینا چاہتے تھے شہزادی سکینہ کی یاد آ گئی. دل میں خیال آیا عباس یہی وفا ہے کہ نبی کی شہزادی سکینہ اللہ اکبر پیاس سے بلک رہی ہو، علی اصغر پیاس سے بلک رہے ہو اور تم یہاں پانی سے سیراب ہو جاؤ. نہیں نہیں عباس یہ وفا نہیں ہے. سرکار عباس نے پانی کا چلو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اپنے گھوڑے سے کہا میں تو نہیں پیتا اس لیے کہ سکینہ کی یاد آتی ہے، تم اب پانی پی لو. اللہ اکبر. گھوڑے نے سر اوپر کیا اور جھرجھری دے کر اشارہ کیا مولا اگر آپ حسینی ہیں تو میں بھی تو حسینی ہوں. اللہ اللہ. جانوروں کے دل میں بھی محبت اہل بیت اللہ نے رکھی. اللہ اکبر. اس کے بعد غازی گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھا اور پھر چاروں طرف سے تقریباً 1500 سپاہیوں کے نرغے میں آ گئے اور آپ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آگے بڑھتے رہے.
بالآخر زرارہ ملعون نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، اور بازو کاٹنے کے بعد مولا نے جو ہے دوسرے کندھے پر مشکیزہ سنبھالا اور اس کے بعد اسی ہاتھ سے جنگ بھی کرتے رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں دونوں ہاتھ ہونے کے بعد انسان جتنا طاقتور ہوتا ہے، ایک ہاتھ پر آدمی اتنی طاقت آزمائی نہیں کر سکتا، اسی بازو پر مشکیزہ ہے، اسی ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، لیکن تھک چکے ہیں، تیروں کا تو شمار نہیں، اللہ اکبر، اسی ہاتھ سے تلوار چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد اب دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہونا تھا کہ دوسرے ظالم نے پیچھے سے، نامرد نے پھر ہاتھ پر دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹا اور غازی عباس کا زمین پر گرا، دونوں بازو کٹے۔ فوری طور پر غازی نے پوری چستی کے ساتھ مشکیزے کو اپنی دانت میں پکڑا، اور دانت میں پکڑنے کے بعد خیمے کی طرف ایڑ لگا دی۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اپنے اپنے دلوں میں مرادیں لیں۔ غازی کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، غازی عباس وفا کے اس علمبردار کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی تمنائیں پوری کرے، سب کی آرزویں پوری کرے۔ غازی نے اپنے منہ کے اندر دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا، مشکیزے کو پکڑنے کے بعد ایڑ لگائی اور خیمے کی طرف چلنے لگے۔ پوری تمنا اور کوشش یہ تھی کہ میں مشکیزہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں مشکیزہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جیسے ہی چلے ایک ظالم کی ناپاک آواز آئی، خبردار خیمہ آل محمد میں ایک قطرہ پانی پہنچنے نہ پائے، اس لیے کہ تم دیکھ چکے ہو کہ 3 دن کے پیاسے ہیں آتے ہیں تو یہ ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتے، اگر پانی پہنچے گا تو انجام کیا ہوگا۔ اور پھر کہا ایک کام کرو، عباس کے ساتھ خیمے پر بھی جو ہے وہ تیر چلا دو۔ اللہ اکبر، غازی گھوڑا دوڑا کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں، ایسے میں اللہ اکبر ایک ناپاک ملعون کا تیر آتا ہے اور مشکیزے کو چیرتا ہوا غازی کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، امام غازی عباس وہ جو مشکیزہ منہ میں دبائے ہوئے تھے پورا پانی بھر بھر کر کے زمین پہ گر گیا۔ غازی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار تھی۔ اللہ اکبر، جب چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوئی غازی چکرا گئے، غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ اللہ، علی کا وہ لال، ہم شبیہ مولا علی، وفا کی وہ تصویر، وفا کی وہ آبرو اپنے گھوڑے سے چکرا کر زمین کی طرف بڑھنے لگے۔ ذرا تصور تو کریں، ہائے قیامت کو بہت ناز ہے اپنے مناظر پر، آج قیامت بھی آ کر اس منظر کا دیدار کرے کہ وفا والے اس طریقے سے بھی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غازی جب چکراتے ہیں، چکر سے آتے ہیں، زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گرنے والا کوئی زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو سہارا دے کر، اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنے سر کو بچاتا ہے، لیکن غازی اپنے سر کو کیسے بچاتے؟ پہلے ہی سے ان کے بازو کٹ چکے تھے، کس طریقے سے ہاتھوں کو سہارا بناتے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی پہ حملہ ہو سر پہ تو وہ ہاتھوں کو قربان کر کے اپنے سر کو بچاتا ہے، لیکن غازی عباس کے تو دونوں ہاتھ، دونوں بازو پہلے سے شہید ہو چکے تھے۔ غازی چکرا کے زمین پہ آئے، ایسا لگتا تھا زمین دہل گئی، اور جیسے ہی زمین پہ آتے آواز لگائی، یا مولائی، اے میرے مولا میری مدد فرمائے، میری طرف سے آخری سلام قبول فرمائے۔ چونکہ غازی خیمے کے بہت دور تھے اور فرات کے کنارے یہ جنگ ہو رہی تھی، تو مولا نے گھوڑا دوڑایا اور گھوڑا دوڑا کر کے ان کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ عباس کے وجود میں بہت ہلکی سی زندگی کی رمق باقی تھی، اور بے ہوشی اور گشی کی کیفیت نظر آ رہی تھی، اور خاک و خون میں بالکل لپٹے ہوئے تھے، پورا وجود زخموں سے چور چور تھا، پورا وجود زخموں سے چھلنی چھلنی تھا۔ مولا نے جلدی سے اپنی گود میں لیا، گود میں لے کر اپنے ہاتھ سے غازی کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا۔ بے ہوش ہونے والوں کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، آل نبی کے پاس آج بے ہوش ہونے والوں کو پانی کے چھینٹے دینے کے لیے تک پانی موجود نہیں۔ جس کے صدقے میں کائنات کھاتی پیتی ہے، جس کے نانا ساقی کوثر ہے، آج ان کے گھر میں بے ہوش ہونے والوں کے لیے پانی کے چھینٹے دینے کے لیے پانی تک نہیں۔ لیکن ساقی کوثر کے نواسے نے اپنے ٹھنڈی ٹھنڈی ہتھیلیوں کو غازی کے چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ غازی نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد
امام کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیے. کیا نصیب ہے غازی کا, جب آنکھ کھولی تھی تو پہلی مرتبہ امام حسین کا چہرہ دیکھا تھا, اور آخری مرتبہ بھی جس کی گود ہے وہ امام حسین کی گود ہے, امام حسین کا چہرہ ہے. مولا نے امام عالی مقام نے غازی کو دیکھا. مولا نے جب غازی کو دیکھا, غازی مسکرا رہے ہیں, مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے, غازی مسکرا رہے تھے. مولا حسین رو رہے تھے, غازی مسکرا رہے تھے. مولا نے پوچھا غازی کیا بات ہے میرے غازی؟ کہتے ہیں مولا میں وفا کی منزل میں کامیاب تو ہو گیا نا. اللہ اکبر. میری ماں نے مجھے جس دن کے لیے پالا تھا, میرے بابا نے مجھے جس دن کے لیے تیار کیا تھا, کیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا؟ اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ مولا حسین نے کہا غازی تجھ جیسا بھائی قیامت تک اب دنیا میں کبھی نہیں آ سکے گا, لیکن اتنی تمنا ہے 34 سال کی عمر میں تو نے کبھی مجھے بھیا نہیں کہا, لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی دنیا میں حقیقی بھائی تو نہ تھا, کیونکہ محسن بھیا کہنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. تو ہی تو میرا بھائی ہے, مجھے ایک مرتبہ بھیا تو کہہ دے, میری تمنا ہے. اللہ اکبر. غازی نے کہا مولا آپ کی تمنا یہ ہے, لیکن میری بھی تمنا سن لے مولا. مولا میری گزارش ہے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے آپ اس کو خیمے میں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے لٹا دیتے ہیں. جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے فرات کے کنارے پہ چھوڑ دینا مولا, مجھے اپنے ساتھ خیمے میں نہیں لے جانا. اللہ اکبر. مولا نے کہا غازی کیوں, لیکن کیا میں دشمنوں کے نرغے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ کہا مولا وہ اللہ مالک ہے, لیکن بات اتنی ہے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سکینہ میں تمہارے لیے اور عسکر کے لیے پانی لے کر کے آؤں گا, لیکن افسوس میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا, اس لیے شرمندگی ہوگی اب سکینہ کو منہ دکھانے میں. مولا مجھے وہی چھوڑ دے جہاں میری شہادت ہو, تاکہ میں سکینہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سکینہ بہرحال بچی ہے, جب تک کہ میں نہ جاؤں گا انتظار کرے گی تو اتنا اس کو صبر ہوتا رہے گا, اور میری شہادت کی خبر بچوں کو نہ دینا ورنہ ان کا صبر ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا کہا مولا نے, اور کہنے کے بعد پھر حسین بادشاہ نے کہا میرے غازی ایک بار مجھے بھیا تو کہہ دے. مولا نے اتنا کہا, غازی عباس نے مولا کے چہرے کو دیکھا, اور چہرے کو دیکھ کر رندیائی ہوئی آواز میں کہا رندیائی ہوئی آواز میں کہا بھیا, رندیائی ہوئی آواز میں بھیا کہا, اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر. امام حسین کی گود میں غازی عباس کا سر لڑک گیا. امام پھوٹ پھوٹ کے بھائی کے سر اور چہرے پر اپنا سر رکھ کے رونے لگے. بھائی کی وصیت کے مطابق وہی لاشے کو رکھا اور کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. غازی عباس کی شہادت کے بعد اب امام خیمے میں آئے. شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا بیٹا تیرے چچا کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اتنا کہنا تھا. شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا اب مجھے اجازت دیں, میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام رونے لگے. کیا امتحان ہے, امتحان, کیا امتحان ہے. میں تو قدرت کا ہر امتحان دینے تیار ہوں, لیکن تم لوگوں کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ میرے دل کو چیرتی ہیں. میرے بیٹے, میرے شہزادے. اللہ اکبر. صاحب عزد الغابہ لکھتے ہیں کہ مولا حسین نے کہا کہ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی ہم تجھے دیکھ لیتے تھے. اللہ اکبر. تصویر مصطفیٰ ہے, کردار مصطفیٰ کا آئینہ دار ہے شہزادہ علی اکبر. اللہ اکبر. نرم و نازک بدن ہے, خوبصورت سا جسم ہے, اور صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ صرف علی اکبر ہم شبیہ رسول نہ تھے بلکہ ہم سیرت رسول بھی تھے, یعنی ان کی سیرت بھی اور صورت بھی دونوں میرے آقا کی طرح. 18 سال
کی جوانی ہے، 18 سال کی جوانی میں یعنی بڑے بڑے بزرگ کو جس کردار کے حامل نہ ہو سکے، حسین کے شہزادے کو اللہ نے وہ کردار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میدان میں جانا ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ دکھ مجھے نہ دے۔ مولا نے کہا بابا سب کو بھیجا، مجھے نہیں بھیجتے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے میرا امتحان نہ لو۔ کہا بابا میں نے جانا ہے، میں نے جو بھی ضد کی تھی آپ نے ہمیشہ پوری کی۔ بابا ایک دن یاد ہے آپ کو کہ انگور کا سیزن نہیں تھا، انگور کا موسم نہیں تھا، اور میں نے آپ سے مدینہ منورہ میں کہا تھا بابا مجھے انگور چاہیے، تو آپ نے جو ہے وہ ستون کی طرف ہاتھ بڑھا کر بطور کرامت مجھے انگور تک کھلائے تھے، یعنی موسم انگور کا نہیں تھا، مانگ لیا تو آپ نے دیا۔ بابا یہ تو سیزن ہی شہادت کا ہے، سب شہید ہو رہے ہیں، بچپن میں جن کے ساتھ کھیلا وہ شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، اور ساتھی شہید ہو گئے، میرے بھیا قاسم شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، میں نے رہ کے کیا کرنا بابا، آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، بابا میں نے جانا ہے۔ امام نے فرمایا علی اکبر میرے شہزادے آج تجھے میرے دکھ کا شاید احساس نہ ہو۔ جملے پہ غور کریں، امام نے کتنی بڑی بات کہی تھی، یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے بھی کہی تھی۔ امام نے کہا میرے لال میرے دکھ کا احساس آج تجھے نہیں ہے، یہ احساس تجھے اس دن ہوگا کہ تیری طرح خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا اور وہ 18 سال کی عمر میں مرنے جا رہا ہوگا، تو جو تیرے دل پہ گزرے گی آج وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ یہ احساس میں کس کو بتاؤں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی آل کی قربانیوں کا احساس کرو۔ ہمارے بچے، آپ بھی اولاد والے، ہم بھی اولاد والے، اللہ ہماری اولادوں کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا تیز بائک بھگا کر کے گیا، تقریر میں جی نہیں لگتا، سچ کہیں اگر بچوں کے بیمار چھوڑ کے جاؤ تو سفر میں جی نہیں لگتا۔ امام حسین کا دل کتنا مضبوط ہوگا، کیا وہ کلیجہ تھا جب شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میں نے جانا ہے میدان میں، تو امام نے کہا اگر یہی بات ہے تو سارے لوگ اپنے بیٹوں کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، علی اکبر میں اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں امام شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے زیادہ نہیں، صرف 2 جملوں میں آپ کو اپنے دل کا درد رکھ لینا چاہتا ہوں۔ اس قربانی کو محسوس کرو، ان قربانیوں کو محسوس کرو۔ انہوں نے دین کے لیے جانیں دے دی، تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے۔ آج مسجدیں ویران ہے، مسجدوں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تم بھاگ جاتے ہو، دعا بھی نہیں کرتے۔ دین سے کتنے دور ہو گئے مسلمانوں، ہمارے گھروں میں دین کہاں؟ ارے کم سے کم کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد کر کے 5 وقتہ نمازی تو بن جاتے، کیونکہ ان کے نانا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ میری قوم کے جوانوں کس طرح گندگی اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہو، دیکھو ان کی قربانیاں۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے کربلا میں جانا ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، ذرا تصور میں پہنچے، کربلا کو محسوس۔ کل میں نے برادر گرامی جمیل رضوی صاحب سے کہا کربلا محسوس کر لے لوگ، میں چاہتا ہوں کربلا سننے کے بجائے کربلا محسوس کر لے لوگ، محسوس کرو کربلا کو۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ دل بہلانے کے لیے واقعات نہیں ہے، یہ رسومات کے لیے واقعات نہیں ہے، کسی کے تشبہ کے لیے واقعات نہیں ہے، یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ میرے بھائی کربلا کو محسوس کرو، ایک میت ہوتی ہے، ایک میت، پورا محلہ غم میں ڈوبتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا۔ اور پھر کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا باپ کا ہم شکل، کسی کا بیٹا نانا نانی کا ہم شکل۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ہم شبیہ پیغمبر کو شہادت کا دولہا بنا۔ کوئی ایسا باپ بھی دیکھا ہے زمین کے اوپر جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بنایا؟ ارے شادی کا دولہا تو سب نے بنایا، جس نے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا اسے حسین بادشاہ کہتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں۔ امام نے شہزادے کے سر پہ امامہ، اپنے نانا کا امامہ با، رسول اللہ کا امامہ با۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر کو میں نے دیکھا، زلفیں ان کی سینے پہ لٹکی ہوئی ہیں اور ان کا کرتا گھٹنے کے نیچے ہے
اور جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جب وہ امامہ باندھ کر کے تلوار لے کر آیا تو اس کے چہرے کی روشنی سے کربلا کے ذرے ذرے مجھے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ خوبصورتی کا عالم یہ تھا۔ ابھی آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے رکھوں بات کو۔ امام نے اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بنایا، اور اس کے بعد امام نے کہا جاؤ اپنی پھپھی سے اپنی امیوں سے جا کے مل لو۔ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ، سیدہ زینب نے ان کو پالا تھا، سیدہ زینب بھتیجے کو پھپھی نے پالا تھا۔ بہت پیار تھا ان لوگوں میں، آپس میں بڑی محبت تھی۔ اللہ ہمارے گھروں میں ان کے صدقے محبتیں دے دے۔ بھتیجے کو جیسے بیٹوں کے جانے کا وہ دکھ نہ تھا، جب شہزادہ علی اکبر جانے لگے تو نپٹ گئے، میں نہیں جانے دوں گی میرے بیٹے کو، تم نے نہیں جانا۔ شہربانو بے ہوش ہو رہی، امام کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، کس کو سنبھالے کس کو روکے۔ بالآخر پھپھی کو، امیوں کو، بہنوں کو سلام کا، اور سلام کر کے اپنی ماں کو امی میرا آخری سلام لو، شاید اس کے بعد اب تمہاری میری ملاقات نہیں۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی جس کا ایسا بیٹا، ہم شفیع پیغمبر ماں کو کہہ رہے اب میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے رخصت ہوئے شہزادہ علی اکبر، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ رشتوں کی رہنائیاں اپنی جگہ ہے، محبتیں اپنی جگہ ہے، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نبی ہو، صحابی ہو، مومن ہو، کافر ہو، باپ کا دل ہوتا ہے۔ جب شہزادہ علی اکبر گئے، تھوڑا گھوڑے کو آگے بڑھایا، کہا میرے لال ایک بار پلٹ کر اپنی صورت ایک بار پلٹ کر اپنی صورت دکھا لے، ذرا پلٹنا میرے لال۔ شہزادہ علی اکبر نے پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا، اور اس کے بعد چلے، پوری بہادری کے ساتھ آپ نے کہا انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو اہل البیت اولا بالنبی۔ انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں اور حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور ہم حضور کی اہل بیت ہیں اور رشتے میں حضور کے بالکل قریبی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کون ہے تم میں جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ روایتوں میں آتا ہے پورے لشکر نے تلواریں، نیزے، بھالے زمین پہ رکھ دی، زمین پہ رکھے۔ شمر ملعون نے کہا کیا نامردی دکھاتے ہو، کیا نامردی کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کا حلیہ جو اپنے باپ داداؤں سے سنا، یہ وہ حلیہ نظر آ رہا ہے۔ ہم حسین سے جنگ کر سکتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس سے بھی جنگ کر لیں۔ تو اس ظالم نے کہا یہ نبی نہیں ہے، یہ ہم شبیہ نبی ہیں، حسین ابن علی کا بیٹا ہم شبیہ پیغمبر ہے، لڑو اس سے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے تلواریں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد پھر اس نے کہا طارق جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کہا کہ تو جا لڑنے کے لیے۔ طارق نے کہا کہ بچوں سے میں نہیں لڑتا، کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، علی اکبر ہے، علی اکبر۔ اور جب وہ سامنے آیا، مورخین لکھتے ایک وار میں شہزادہ علی اکبر نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا بیٹا آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، اس کا دوسرا بھائی آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، پھر مصرع آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اور جب اس طرح لڑے تو پھر شمر نے کہا ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو برباد کر دے گا، چاروں طرف سے گھیرو۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر دائیں پہ گھستے تو گائیں پہ بھگاتے، بائیں پہ گھستے اور حیدر کرار کی یاد تازہ کرتے، حیدر کرار اپنے دادا کی بہادری کی یاد تازہ کرتے۔ اور جب لڑتے لڑتے تھک گئے، تھوڑا اندازہ کریں لوہے کا جو وہ پہنا ہوا تھا نا لباس، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں، ہم اپنی زبان میں زرہ کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی تھی اس کو خود کہتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے اور اس میں لوہے کا لباس ہے، تو کیسے چٹکے اندر لگتے ہوں گے، کس طریقے کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ اور پلس 3 دن کی پیاس ہے، اور پھر لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں، گھوڑا پلٹاتے ہیں اور پلٹا کے واپس آتے ہیں، کہتے بابا 2 قطرے پانی پلا دے،
میں 2 قطرے پانی چاہتا ہوں، اگر مجھے 2 قطرے پانی مل جائے نا بابا تو میں ان کو پلٹ کے واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام نے کہا میرے لال، نانا جان کی انگوٹھی ہے، منہ میں رکھ لو اور اس کو راحت مل جائے گی۔ پھر پلٹے اور پھر خوب لڑے، داد شجاعت دی اور ان کو خوب قتل کیا۔ پھر پلٹ کر کے آئے کہ بابا 2 گھٹ پانی پلائیے نا بابا۔ آپ نے کہا میرے لال اب مجھ سے نہیں، اب ساقی کوثر سے پانی کی تمنا کرو۔ انگوٹھی واپس لی اور کہا تسلی ہوگی، میرے منہ میں میری زبان کو اپنے منہ میں لے کر کے چوسو، کیونکہ جب ہم پیاسے ہوتے تھے اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا ہمیں اسی طرح سے کرتے تھے۔ اور امام نے 3 دن کی سوکھی پیاسی زبان اپنے شہزادے علی اکبر کے منہ میں دی۔ شہزادے نے اس کانٹے کی طرح سوکھی ہوئی زبان کو چوسا اور چوسنے کے بعد تسلی ہوئی، اور اس کے بعد امام نے کہا جاؤ میرے لال، تمہیں اللہ کے امان میں دیا، اب تمہاری ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ اکبر، دادی جان، دادا جان، نانا جان تمہارا انتظار کرنے جنت میں، جاؤ جاؤ۔ اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر گئے ادھر، جیسے میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد پہلے سے تیاری ہو چکی تھی کہ شہزادے کو کس طریقے سے مارنا ہے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، دلوں میں مرادیں پھر لے لیں، جس کے دل میں جو مراد ہے، قبولیت کا وقت ہے، شہزادے کی شہادت پڑی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کے بھی غوث لوگ ہیں، یہ قطبوں کے بھی قطب ہیں، یہ ابدالوں کے بھی ابدال ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے لال ہیں، کربلا کی آبرو ہیں۔ چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیر لیا، نبی کے لاڈلے کا لاڈلا، نازنین بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، اور پھر چاروں طرف سے پورے وجود میں تیروں سے بدن چھلنی ہوا۔ تو میں نے ایک دن تصور میں محسوس کیا کہ علی اکبر شہزادے کا بدن رسول اللہ کے بدن کی طرح نرم و نازک تھا، اور وہ سفید چاندی کی طرح چمکتا بدن تھا۔ جب اس میں تیر چبھے ہوں گے تو خون نکلا ہوگا، تو خون نکل کر کے جب ایسے پھیلا ہوگا تو ایسے لگتا ہوگا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، خون نے بھی ان کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا۔ ایسے میں ایک ظالم نے جو ہے وہ ایک نیزہ شہزادہ علی اکبر کے سینے میں مار دیا۔ جیسے ہی سینے میں نیزہ لگا، شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور اس کے بعد آواز لگائی یا اباتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کیجئے۔ جیسے ہی مولا حسین نے سنا، کیونکہ آپ جو ہے وہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، پشت پر سیدہ زینب تھی، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ مولا حسین جیسے ہی دوڑے اور دوڑنے کے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شہزادہ اپنے پیروں کو جو ہے وہ زمین پر رگڑ رہے ہیں، زخموں کی وجہ سے بے چین ہے۔ مولا نے جلدی سے ان کے سر کو اپنی گود میں لیا، گرد و غبار صاف کیا۔ جیسے شہزادہ علی اکبر نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد کہا بابا بہت تکلیف ہے، میرے سینے میں میرے دل میں نیزہ لگا ہوا ہے، بابا اس نیزے کو نکال دے بابا، بابا میں ان سے پھر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ روایتوں میں آتا ہے مولا نے اپنی 56 سالہ عمر کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد شہزادے کا سر زمین پہ رکھا، اور زمین پہ رکھنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے کھینچا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ امام نے جب اس نیزے کو کھینچا ہے تو نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر نکل آیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو کس طریقے سے دیکھا ہوگا یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ بس اتنا تھا کہ امام علی مقام نے جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی تو کہا علی اکبر تیرے بعد دنیا پہ مٹی ہے، تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، تیرے بعد جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچائے جس نے ہم شبیہ پیغمبر کو جو ہے اس بے دردی کے ساتھ بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ 18 سال جوان بیٹے کا لاشا کس طریقے سے لائے تھے ان کا دل جانتا ہے، البتہ جیسے ہی لاشے کو لاشوں کے درمیان رکھا، ایسے میں امام نے میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب بیمار زین العابدین ہے، بستر پہ بے ہوش پڑے ہیں، امام جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہے، کہتے ہیں امام ایک بات عرض کروں۔ امام نے کہا کہو۔ جو آتا ہے وہ دکھی کی بات لاتا ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور شہزادہ صاحب بہت پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، شہزادہ علی اصغر کی طبیعت غیر ہے، میرا بچہ بلک رہا ہے، حضور ایک بات مان لینا، اس بچے کو لے جائیے، ان سے کہیے بڑوں کو پانی نہیں پلاتے،
اس بچے کو تو پلا دیں، دشمنی ہم سے ہے، جنگ ہم سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ امام نے کہا میرے گھر کی ریت نہیں ہے مانگنا، ہم سید لوگ ہیں، آل رسول ہیں، ہم مانگتے نہیں دیتے نہ۔ سیدہ زینب سے کہا شہزادی کہیے نا اپنے بھائی کو۔ شہزادی نے کہا بھیا امی کا واسطہ بچے کو 2 قطرے پلا دیں گے، بچے کا رونا دیکھا نہیں جاتا، بچہ رو رہا ہے، لے جائیں نا اسے۔ مولا نے بہن کی بات کو مانا، گود میں لیے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کو لے جایا جا رہا ہے، یہ ذوق ہے امام حسین کا، جو پیروں پہ چل کے جا سکتے تھے ان کو سوار کر کے بھیجا، جو نہیں جا سکتا تھا اس کو اپنی گود میں سوار کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے شہزادہ علی اکبر کو اپنی گود میں لیا اور پیدل چلنے لگے۔ سامنے سے فوج نے دیکھا، مذاق اڑایا، حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید بیعت کے لیے آ رہے ہیں۔ دھوپ چلچلاتی تھی، ایک ہاتھ میں شہزادہ علی اصغر تھے اور دوسرے ہاتھ سے ان کے سر پر آپ نے آستین کا سائبان تان رکھا تھا۔ جیسے ہی پہنچے تو کہا میں تو خود مانگنا نہیں چاہتا تھا پانی، لیکن میری بہن میری بیوی نے اصرار کیا ہے، اگر تم سے دشمنی ہے تو ہماری تمہاری ہے، لڑائی ہے تو ہماری تمہاری ہے۔ اس 6 مہینے کے معصوم نے کیا کیا ہے؟ لفظ معصوم حضرت علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لکھا ہے اسی معنی میں میں کہہ رہا ہوں، اہل بدعت جس معنی میں کہتے ہیں اس معنی میں میں نہیں کہتا، نہ کہہ رہا ہوں۔ ہم انبیاء اور فرشتوں کے سوا شرعی طور پہ کسی کو معصوم نہیں مانتے، یہ لغوی ہے جو علامہ ارشد القادری نے استعمال کیا ہے کہ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ننھے معصوم کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! کہہ رہے تھے اگر چند قطرے پلا دو گے بچے کا رونا بند ہو جائے گا۔ شہزادہ علی اصغر رو رہے ہیں پیاس سے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ ہائے اللہ اکبر! جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، یتیم مسکین اور اسیر، اللہ اکبر! جو اپنے روزے پانی سے افطار کر کے یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیا کرتے ہیں، کھلا دیا کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے ہیں۔ آج ان کے گھر میں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں۔ امام نے کہا پانی کے چند قطرے پلا دو، اگر ایسا کرو گے تو شاید ساقی کوثر کے ہاتھ سے تمہیں بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، شمر نے حرملہ بن کاہل کو آنکھ کا اشارہ کیا اور کہا ختم کر دے حسین کی بات کو۔ مولا حسین گود میں لے کر 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو لے کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ساقی کوثر کے نواسے کو پانی پلا دو۔ اتنا سننا تھا۔ حرملہ بن کاہل نے، تاریخ میں آتا ہے کہ تیر مختلف انداز کے ہوتے تھے، ایک ایسا تیر بھی ہوتا تھا جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا جس کے 3 منہ ہوتے تھے، منہ کا جو ہوتا تھا 3 منہ کا ہوتا تھا، سہ رکنی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں 6 مہینے کا ننھا سا گلا، کتنا ہی گلا ہوتا ہے، اور کہاں گھوڑوں پہ چلانے والا تیر۔ اس ظالم نے تیر چلایا اور ہنس کے کہا حسین اپنے بیٹے کے رونے کا بڑا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے وہ تیر چلا امام علی اصغر کا حلق چیرتا ہوا مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے اپنے بیٹے کو، تصور کرنا سننے والوں، تصور کرنا، غور کرنا مسلمانوں، اللہ اکبر! امام نے 6 مہینے کے معصوم کو اپنی گود میں دیکھا، ننھے معصوم نے جھرجھری لی اور جھرجھری لے کے امام نے بہت جلدی سے اس تیر کو کھینچا۔ ایک ہلکی سی جھرجھری لے کر شہزادہ علی اصغر نے وہیں پہ دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ علی اصغر مولا نے جب تیر کھینچا تو خون کی ایسی گلے سے فوار نکلی، آپ نے جلدی سے اس کو سمیٹا ہاتھ میں، اور سمیٹ کر کے صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے زمین پہ ڈالنا چاہا، ندا آئی اگر زمین پہ یہ خون گرے گا قیامت تک اناج نہیں اگے گا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس خون کو اپنی داڑھی پر اور اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن اسی چہرے کے ساتھ میں اٹھوں گا اللہ کی بارگاہ میں اور خون علی اصغر کا مطالبہ کروں گا۔ امام جب چلے تو شہزادی
سرکار زینب اور شہربانو باتیں کر رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، ظالموں نے پانی پلا دیا نا۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں۔ جیسے امام پہنچے سرکار زینب نے کہا پلا دیا نا پانی بھیا؟ امام نے آنکھ میں آنسو لا کر کہا ہاں پانی تو پلا دیا ہے، مگر الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرا بچہ سیراب ہو گیا۔ جب شہزادہ علی اصغر کو دیکھا تو اللہ اکبر، خیمے میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بچہ بھی شہید ہو گیا اور وہ بھی حلق میں تیر۔ اللہ اکبر، خواتین پچھاڑے کھاتی ہیں، ہائے صبر کے سوا کیا کرنا۔ ابھی شہزادہ علی اصغر کو زمین پہ رکھا ہی تھا، جھولا خالی ہو گیا، خیمے خالی ہو گئے، سب کچھ خالی ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے، ایسے میں دیکھا خیموں کی طرف سے دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ امام نے گرد کی طرف دیکھا، کون آ رہا ہے؟ انتظار کیا، آنے والا آیا۔ آنے کے بعد کہا کیا میں امام علی مقام سے گفتگو کا اذن مانگتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہو کون ہو، کیا ہو، کدھر ہو؟ عرض کی میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا مدینہ شریف سے آ رہے ہو، کیا خبر ہے؟ کہا میں حج کے لیے گیا تھا، تو حج کے بعد جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 9-10 سال کی بچی روزانہ روزے رسول پہ آتی ہے اور آ کر کے شام تک کسی کا انتظار کرتی ہے، اور میں اسے روز دیکھتا تھا، برقع پوش ہے، نقاب میں آتی ہے، 9-10 سال کی بچی ہے، لیکن پردے کا اہتمام یہ ہے، ہم نے جیسے سیدہ فاطمہ کے پردے کا اہتمام سنا تھا، اس کو دیکھ کر کے اس پردے کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا بیٹی کس کی بیٹی ہو، روزانہ آتی ہو، اس اہتمام سے آتی ہو، اتنی چھوٹی سی عمر میں کس کا انتظار ہے؟ وہ کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، اور میرے بابا ہمیں چھوڑ کر گئے، کہتے تھے کوفہ جائیں گے، اور وہ کوفہ گئے، اور میں بیمار تھی جب وہ گئے تھے، وعدہ کر کے گئے تھے خط لکھنا، ہمیں علی اکبر کو بھیج کے تمہیں بلا لیں گے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، میرے بابا کا پھر کوئی خط بہت دنوں سے نہیں آیا، کوئی خبر بھی نہیں ہے کوفہ ہے کہاں ہے، کس حال میں ہے، تو میں انتظار کرتی ہوں۔ کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں کوفہ جا رہا ہوں، اگر کہو تو تم اپنا خط دے دو، میں امام تک پہنچا دوں گا، میں اہل بیت کا موروثی غلام ہوں۔ تو سرکار شہزادی نے خط بھیجا ہے، اگر خط آپ لے لیں، اور کہہ رہی تھی کہ کوئی چھوٹا سا آپ کا بچہ بھی ہے، اس کے لیے اس نے کچھ کھلونے اور تحفے پہ کچھ کپڑے اور تحفے، کہتی تھی کہ وہ ان کا بھائی علی اصغر ہے، کھلونے اور تحفے ہیں اس بچے کے لیے، یہ قبول فرما۔ وہ خط کیا تھا؟ تحفے تاحب جیسے ہی دیکھے چیخیں نکل گئی، صبر و رضا کے پیکروں کا صبر پھوٹ پھوٹ پڑ۔ اس کے بعد امام نے خط کھولا، کچھ کتابوں میں اہل دل نے بیان کیا، صوفیہ نے بیان کیا، امام نے خط کھولا، خط کا مضمون صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ خط کیا تھا، صرف شکایتیں تھی۔ ابا جان آپ کو سلام ہو آپ کی سغرا کا، میں صحت مند ہو گئی ہوں، روزانہ انتظار کرتی ہوں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مدینہ شریف سب کو دکھائے۔ جس دروازے پہ کھڑے رہ کر سیدہ سغرا انتظار کرتی تھی، اللہ کی شان کہ وہ گھر اب بھی موجود ہے، وہاں جانا تو دیکھنا، وہ گھر ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی لگتا ہے کوئی کسی کا انتظار کر۔ جب جاؤ تو محسوس کرو سیدہ سغرا کو وہاں۔ بہرحال ابا جان میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ کو سلام، امیوں کو سلام، پھپھیوں کو سلام، علی اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا، یہ تحفے پیش کرنا، اور ساری شکایتوں کے سہرے علی اکبر کی سر۔ میں اس سے ناراض ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں لینے آؤں گا، نہ لینے آئے، نہ اپنا وعدہ وفا کیا، جب وہ لوٹ کر آئیں گے
तो मैं उनसे इस सिलसिले में बात करूंगी। मौला की आंखों में आंसू थे, वो तो ऐसा गया है कि कभी लौट कर नहीं आएगा। बहरहाल खत के मजमून को यहाँ मैं मुकम्मल करता हूँ, मेरी अब हिम्मत नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मैं भी अपने आप को वाकयात करबला के मामले में कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि मैं जैसे पहले करबला के वाकयात हिम्मत से पढ़ लेता था, अब मेरी हिम्मत जवाब देती है। मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कि किस मुझ से बयान करूं, कैसे बयान करूं। जब पढ़ता हूं तो दिन भर अपने कमरे में किसी से मिलता नहीं हूं, अपने कमरे में बंद रहता हूं, उससे बर्दाश्त नहीं होता। ना अम्मी से मिलता हूं, ना घर वालों से मिलता हूं। इन दिनों मेरी कैफियत पता नहीं क्यों जुदा हो जाती है। बहरहाल बस ये वाकयात बहुत हिम्मत करके इसलिए आप तक पहुंचाना है कि महसूस करो आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब। ऐसी किताब रेत पर इमाम आली मकाम ने खत रखा और फरमाया कि सुगरा का खत का जवाब मैं क्या दूं। और फिर आपने, कुछ बुजुर्गों ने लिखा है, सादात में से हैं, वो सरकार फकर पाक के सज्जादगान में से हैं, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मौला ने जो है वो खत का जवाब भी दिया। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, फकर पाक के सज्जादगान में से हैं सैयद बादशाह, मुझे मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आता, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, कि उस जो कासिद था सैयदा का, उसने कहा कि मौला मैं बहुत लंबा सफर करके आया, मुझे प्यास लगी है। जब मौला को उसने कहा प्यास लगी है, तो मौला ने कहा हम तो 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन तुम पानी मांग रहे हो। तो आपने अपना खंजर जमीन में डाला, पानी का फव्वारा उबल पड़ा, आपने फरमाया पी लो। जैसे उसने पानी पिया, मौला ने हाथ फेरा, वो फव्वारा खत्म हो। यानी इसका मतलब ये है कि वो प्यास से मजबूर नहीं है। वो जिस तरीके से आपके घर में फ्रिज में सब भरा होता है फिर भी तुम रोजा रखते हो, तो क्यों? इसलिए कि रोजे का कानून है कि सब होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना, सब इख्तियार में होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना। तो वहां सारे इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन वो रोजे अकबर रखा जा रहा है कि भाई हमने इम्तिहान देना, इम्तिहान पूरा करना है। और उसके बाद फिर अब इमाम खैमे में आए, कोहराम है, खत में कोहराम बपा कर, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू हैं। ऐसे में सोई हुई कयामत जाग गई है, सोती हुई कयामत जग गई है। कोहराम है, शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आ गए। बाबा मैंने जाना है, कल सब खत्म हो गए, मैंने जाना, अली असगर तक सब शहीद हो गए, मैंने जाना है। आपने फरमाया नहीं तुम बीमार हो, बीमार हो मेरे लाल तुम। इमाम ने फरमाया तुम बीमार हो। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा बीमार तो हूं लेकिन मैं लड़ सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं जंग कर सकता हूं। और उसके बाद कहा देखो मैं अभी उठता हूं, और पूरी ताकत इकट्ठा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने। और ताकत इकट्ठा करने के बाद खड़े हुए, धड़ाम से जमीन पे गिर गए कि चलने की ताकत नहीं थी। इमाम ने सहारा दिया और सहारा देके कहा मेरे लाल अल्लाह की हिकमत यही है, अल्लाह की हिकमत यही है, अगर तुम शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा, हुसैनी शहजादे किससे परवान चढ़ेंगे, तो तुमने मेरा जानशीन बनना है। इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, अपना जानशीन बनाया, और सीने में वो जो अमानतें थी जो रसूलुल्लाह से मौलाए कायनात को मिली थी, और मौलाए कायनात से वो अमानतें इमाम हुसैन को मिली थी, वो सारी रूहानी अमानतें इमाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह को सौंपा। और सौंपने के बाद फिर आपने मैदान में जाने की तैयारी शुरू कर दी। क्या वो मंजर रहा होगा, क्या वो मंजर रहा। काफला सालार मंजिल को चला है सौंप कर, काफला सालार मंजिल को चला है सौंप कर, वारिसाने वारिसे बेवारसा को कारवाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिरी
ہے بیوگان اہل بیت، شہر بانو حیرت و استجاب کی تصویر بن کر کھڑی ہے۔ سیدہ زینب آنکھوں میں آنسو ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت رباب بیٹھی ہے، کھڑی ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت لیلا حیرت سے تک رہی ہے جانے والے مسافر کو۔ امام علی مقام مصری قبا زیب تن کرتے ہیں، نانا کا امامہ سر پہ سجاتے ہیں، اور اس کے بعد جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں۔ مگر وائے رے وائے، اللہ اکبر، آج علی کے شہزادے کی رکاب تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں امام جب جانے کی تیاری کرتے ہیں تو سیدہ زینب کہتی ہے بھیا رکو، منگل کی شب تھی، تیسری رمضان تھی، امی دنیا سے جا رہی تھی، تو جاتے جاتے مجھے کچھ امانت دیا تھا۔ سیدہ زینب نے ایک کپڑوں کی گٹری کھولی، اور کپڑوں کی گٹری کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا بھیا کچھ یاد آیا؟ امام نے ماں کا 17 پیوندوں والا دوپٹہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا امی نے کہا تھا کہ جب کربلا میں حسین جائیں تو میرا دوپٹہ اس کے کندھوں پہ ڈال دینا، تاکہ حسین کو یوں نہ لگے کہ حسین اکیلے ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ حسین ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہے ہیں۔ امام جب تیار ہو گئے، سیدہ سکینہ لپٹ گئی، بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہیں؟ شہزادی 7 سال کی شہزادی کا یہ معصومانہ جملہ سن کر کلیجے کے آر پار ہو گیا جملہ۔ اللہ اکبر۔ امام نے سرکار زینب سے کہا زینب بہت رونا ہے تمہیں، اب چپ کرو، بہت صدمے اٹھانا ہے۔ نصیحت کی، تمہیں بہت دکھ دیتے ہیں میرے بھائی، صبر کرنا، منہ پہ تماچے نہیں مارنا، بالوں کو نہیں نوچنا، ماتم نہیں کرنا، صبر کرنا، صبر بہت امتحان سے۔ اور سنو، میری سکینہ کو مت رونے دینا، میری سکینہ کو مت رلانا، اس کا خیال کرنا۔ اور جب یہ قافلہ حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ لے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اور پوری داستان جو تم دیکھ رہی ہو نانا کو لفظ بلفظ سنانا کہ نانا جان، جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پالا تھا، حسین نے اس مقصد کو کربلا میں پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب امام بڑھنے لگے، شہزادی سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے تو ہمیں کون ہماری حفاظت کرے گا؟ بابا ایک کام کریں، آپ اپنے جانے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ روانہ کر دیں تاکہ ہم حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا؟ بابا بہرحال بہت سے مکالمے ہوئے، اس کو یہی مختصر چھوڑ کر، ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ المختصر یہ، امام میدان کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں پہنچے، عرش پر لرز طاری تھے، اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکلی تھی۔ امام نے خطبہ پھر دیا، ان کو پھر سمجھایا اور کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو جتنوں کو تم نے شہید کیا ہے، اگر دین کے مددگار بن جاؤ گے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ اتنا کہا، ایک ہیبت ناک پرندہ آیا، اس نے کہا امام اگر اجازت دے میں ایک پر مار کے ان سب کو ختم کر دوں۔ امام نے فرمایا مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، میں اللہ کا امتحان دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہزاروں فرشتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے کہا امام اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں لقائے رحمان یا رضائے رحمان، یا ان کو ختم کرنا؟ اگر ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناتوں کا لشکر آیا، بزرگوں نے یہاں تک لکھا جناتوں کا بادشاہ تک آیا، اور اس نے کہا امام اگر آپ کہیں ایک پھونک میں سب کو اڑا دوں۔ امام نے کہا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ کربلا میں اب دل تھام کر امام پاک کی حصول برکت کے لیے شہادت سنیں، دلوں کے اندر تمام جائز مراد
मुरादें तमन्नाएं ले लें, आइंदा साल फिर ये मौका मिलेगा। 1 साल के बाद मेरे इमाम मैदान करबला में आए। पता है करबला में क्या हुआ? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा से करबला में मौजूद है, सैयदा फातिमा बकी शरीफ से करबला में मौजूद है, मौला अली नजफ से करबला में मौजूद है, रूहों के काफले उतर रहे हैं, अरवाह अंबिया मौजूद हैं। इमाम हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए सैयदुल आलमीन भी तशरीफ लाए हैं, सैयदा फातिमा भी पहले से मौजूद हैं, इमाम हसन भी पहले से मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा अरशदुल कादरी के मजार पर अल्लाह रहमत और नूर की बरसात फरमाए। एक खूबसूरत जुमला लिखा, कहा करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है, हुसैनी मेला करबला में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। करबला के अंदर ये लाशें 71 उधर पड़ी सजी हुई है और इधर इमाम अली मकाम। करबला के अंदर अरे ऐसा भी तो हो सकता था, पहले इमाम शहीद होते फिर बाद में दूसरे शहीद हो जाते, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान भी कैसा कड़ा इम्तिहान है कि इमाम के सामने पहले सब शहीद होंगे। यानी इमाम के जिस्म पर जब वो नेज़े और छलनी जख्म लगने से पहले दिल पर जख्म लग रहे हैं इमाम के, कितना दिल छलनी हुआ होगा। अरे जिस्म पे जो छलनी होते हैं और जख्म लगते हैं उसकी उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन दिल जो छलनी होता है, अल्लाह अकबर। नन्हे बेटे का जनाजा, जवान बेटे का जनाजा, भतीजों का जनाजा, भांजों का जनाजा, भाइयों का जनाजा, भतीजों का जनाजा, ये सब इमाम ने देखा और दिल छलनी छलनी हुआ। उसके बाद इमाम खुद है, सोचो वो मंजर क्या होगा करबला में। रसूलुल्लाह खुद मौजूद है, किस शान से मौजूद है, मिशकात की हदीस है, सिहा में हदीस मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ख्वाब, 2 ख्वाब तो मौजूद है। और सहाबी अगर कोई ख्वाब बयान कर दे तो फिर वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो हदीस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह किस तरह करबला में है, रसूलुल्लाह किस तरह करबला में है। इब्न अब्बास कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने 61 हिजरी के अंदर जो है वो आशुरा के दिन रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, जुल्फें बिखरी हुई है और चेहरे पर जो है वो गुबार, गर्द गुबार हुजूर के चेहरे को बोसा दे रहे हैं। पूरा वजूद जो है लिबास खून से जो है वो अल्लाह अकबर रंगीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। मैंने कहा कुर्बानत शमम या रसूल अल्लाह, मैं आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। हुजूर की जुल्फें बिखरी, आंखों में आंसू है, लिबास का ये हाल है। हुजूर क्या हुआ? तो आका फरमाते हैं सुबह से लेकर अब तक मैं करबला में हूं और हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। साथियों का खून तो बोतल में जमा हो गया, अब इंतजार हो रहा है इमाम हुसैन का खून। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, इसका मतलब हदीस बता रही है कि जाहिर में ये खून जमीन पे गिरने से पहले रसूलुल्लाह उसको बोतल में जमा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल उसको बोतल में उठा रहे। अरे जिस खून को हुजूर बोतल में जमा करे उस खून की अहमियत क्या होगी। और फिर सैयदा पहले से करबला में है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हमारे मुर्शिद सरकार बाबा फरीद फरमाते हैं कि 9वीं मुहर्रम की रात यानी 10वीं को आशूर की शब में किसी ने देखा कि करबला की जमीन है और एक बीबी नकाब पोश जो है कंकर चुनकर अपने दामन में भरती है, कंकर चुनकर अपने दामन में भरती है। देखने वाले ने कहा बीबी क्या कर रही है और आप कौन है, कंकर दामन में चुन रही है। कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। कल मेरा बेटा हुसैन इसी जमीन पे गिरेगा ना शहीद होने के वक्त, तो मैं कंकर उठा रही हूं ताकि मेरे बेटे को कंकर चुभने न पाए, मेरे बेटे को कंकर चुभने न पाए, मैं कंकर उठा रही हूं। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन करबला में है, सब मदद करने को तैयार है, किसी की मदद नहीं ली। इमाम को अकेला देखकर इमाम के साथ एक एक को भेजने लगे और डींगे मारने लगे कि थक चुके हैं, लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। ऐसे में मेरे इमाम एक वार करते हैं, 2 टुकड़े करते, एक बार जितने डींगे मारने के लिए आए सबके आपने 2-2 टुकड़े किए। हैदर करार का बेटा था, कोई मामूली इंसान नहीं। अल्लाह अकबर। फिर आखिर उन्होंने कहा चारों तरफ से घेर लो। इमाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और चारों तरफ से घेरने के बाद इमाम अली मकाम लड़ते रहे, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे और दर्जनों को बल्कि सैकड़ों को जहन्नम रसीद किया, लेकिन इमाम लड़ रहे थे, उधर से भी वार आ रहे थे। बिल आखिर इमाम अली मकाम लड़ते लड़ते फुरात पर पहुंचे और आपने पानी का चुल्लू भरा और चुल्लू भरने के बाद पीना ही चाहते थे कि अल्लाह अकबर, एक तीर आया और हाथों को रंगीन कर गया। इमाम ने पानी छोड़ा, कुदरत की यही मर्जी है। उसके बाद फिर लड़ने लगे और जब कहते हैं 33
जख्म जो है वो नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे, और तीर का तो कोई शुमार ही नहीं था, पूरे वजूद के अंदर तीर भरे हुए थे। बिलाखिर एक जालिम नापाक का नापाक तीर आता है और इमाम हुसैन की पेशानी, जो रसूलुल्लाह की बोसागाह थी, जहां अल्लाह के रसूल बोसा देते थे, जिस पेशानी को मेरे मुस्तफा करीम चूमा करते थे, उस पेशानी में तीर घुसा, और तीर घुसने के बाद इमाम हुसैन पर गशी की कैफियत तारी हुई। लिखने वालों ने लिखा, ऐन नमाज का वक्त था, इमाम आली मकाम घोड़े से सैयदा का लाल जमीन पर आया, काबे की दीवारें दहल गई, अर्श को लर्जा तारी हो गया। अल्लाह अकबर, रूह फातिमा फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक फरियादी हो गई। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रो रहे हैं। हैदर कर्रार अल्लाह अकबर इंतकाम के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के इशारे अबरू पर रुक और थम जाते हैं। ऐसे में इमाम जैसे घोड़े से जमीन पर आए, मेरे इमाम ने जो है अपने हाथ से उस तीर को निकाला, और निकालने के बाद आपने अपनी पेशानी को जमीन पे रखा और इमाम सजदे में चले गए। चारों तरफ से आने वाले आते थे मगर कांप जाते थे, इसलिए कि कोई हिम्मत नहीं करता था इमाम को शहीद करने की, इसलिए कि दुनिया के कुत्ते तो थे लालची, मगर दिल में ये भी था कि आले रसूल हैं, इसलिए डरते भी थे। अल्लाह अकबर, बहरहाल हर बढ़ने वाला बढ़ता पीछे हटता, बढ़ने वाला बढ़ता पीछे हटता। बिलाखिर शिमर लईन और सनान इब्ने अनस और इसी तरीके से 4-5 लोगों ने एक साथ मिलकर, खौली वगैरह ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा किया और सैयदा के लाल पर तलवार उठाई। और अल्लाह अकबर, जैसे तलवार उठ रही थी, सैयदा ज़ैनब खैमे से ये मंजर देख रही थी। बहन बहन होती है, देखा न गया, आखिर देखा न गया, खैमा छोड़ दिया। सैयदा की शहजादी ने खैमा छोड़ दिया, दौड़ती हुई अमर बिन साद की तरफ आई। ओ इब्ने साद, तेरे साथ तो हमारे खानदानी रिश्ते हैं, देख हुसैन शहीद हो रहे हैं, अब तो बचा ले। लेकिन वो जालिम सैयदा की बात पे तवज्जो नहीं की। इससे पहले कि सैयदा ज़ैनब इमाम तक पहुंचती, एक जालिम की तलवार उठी और उठने के बाद जो है इमाम के सर पर आई। इमाम उस वक्त सर सजदे में रख के कह रहे थे, मौला इम्तिहान तो तूने लिया, अब बता तो सही तू मुझसे राजी है कि नहीं। तो उधर से आवाज आ रही थी, अब तुम बताओ हुसैन कि तुम भी हमसे राजी हो कि नहीं। फिजा के अंदर आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद इमाम की गर्दन पे तलवार आई, इमाम की गर्दन पे तलवार चली। ऐसे में अल्लाह अकबर, शहादत जो दुल्हन बन करके सुर्ख जोड़ा पहन कर बैठी हुई थी, अल्लाह अल्लाह मुनादी ने निदा दी, ऐ हूरों की जन्नत की हूरों, अपनी जुल्फों को फैला दो, जन्नत को असरे नौ फिर संवार दिया जाए, ठंडे पानी के मटके तैयार कर दिए जाएं। साक़िए कौसर मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म है कि साक़िए कौसर का नवासा 3 दिन का प्यासा अब रोजा इफ्तार करने वाला है। ठंडे ठंडे जन्नती शरबत के इंतजाम कर दिए जाएं, सबील का इंतजाम किया जाए, इसलिए कि सैयदा का लाल आना चाहता है। ऐसे के अंदर अल्लाह अकबर, चारों तरफ से खुशबुओं का पहरा, हुराने बहिश्त का मेला, रूहों का उतरता हुआ एक सहले रवा। ऐसे में 10वीं मुहर्रम को ऐन नमाज के वक्त इमाम की गर्दन पे तलवार चलती है और जैसे ही सर तन से जुदा होता है, उधर शर्म के मारे सूरज अपना चेहरा छुपा लेता है, सूरज गहना जाता है, बादल सियाह हो जाते हैं, आसमान सियाह हो जाता है, सितारे दिन के वक्त नजर आते हैं, खून की बरसात होने लगती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम ने जाम शहादत नोश फरमाया। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह अकबर, मुल्क शाम में और बैतुल मुकद्दस में जहां पत्थर उठाया जाता, वहां से ताजा खून निकलता हुआ नजर आता। इमाम की दर शहादत हुई, उन जालिमों ने शहीदों के कपड़े भी उतार लिए, एक एक लाश पर 10-10 घोड़े दौड़ाना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने खैमे को आग लगा दी, खैमे को आग लगाई। अल्लाह अकबर, सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना हसन बरेलवी, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा अरशदुल कादरी और इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जेवर तक छीन लिए गए। हत्ता के अल्लाह अकबर, जिनके हरम पाक में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे, उनके सरों के दुपट्टे तक जालिमों ने ये तक किया।
اور سیدہ سکینہ شہزادی کہتی ہے, اپنی بات میں مکمل کروں, شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر, جب ایک ظالم خیمے کو آگ لگا کر میرے چہرے پہ تماچے مارنے لگا تو میں نے سوچا کہ یتیم پر تو مسلمان بہت مہربان ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ بتاؤں کہ میں یتیم ہوں, تو میں نے کہا میں حسین کی یتیم ہوں, مجھ پہ رحم کرو, تو مجھ پہ اور تماچے مارے گئے, اور زیور اتارنے کے بجائے میرے کان سے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب کا حال بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب آگ لگ گئی خیموں کو اور خیموں کو آگ لگا دی گئی تو میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا, وہ آگ پر سے چل کر اندر خیموں میں جاتی تھی, کبھی باہر آتی تھی, کبھی اندر جاتی تھی. میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے, تو آگ پر چل کے آتی جاتی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اس کے اندر میرا بھتیجا زین العابدین ہے, حسین کی آخری نشانی ہے, بے ہوش پڑا ہے بیماری کی وجہ سے. میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اس کو نہیں بچایا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو حمید بن مسلم کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اس نوجوان کو, اپنے بے ہوش جوان کو کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے نکالا اور باہر کیا. کس طریقے سے یہ داستان پوری کی جائے, بیان کی جائے, بس اتنا ہے. اللہ اکبر. بھوک ہے, پیاس ہے, بے کسی ہے, بے بسی ہے, اتنا سب کچھ ہے. آخری بات کے طور پہ بات پوری کر دوں. ایسے میں عصر کا وقت آتا ہے, سننا دل کے کانوں سے سننا اور بات سن کر جانا. مسلمانوں بہنوں کی بھی توجہ, عصر کا وقت آتا ہے, لاشیں کچلی جا رہی ہے, سر کاٹ دیے گئے ہیں, جسم اللہ اکبر جو ہے وہ بغیر لباس کے کر دیے گئے شہیدوں کے, خیمے جل چکے ہیں. ایسے میں عصر کا وقت آتا ہے, بیبیاں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں. سیدہ زینب اپنی تمام خواتین سے کہتی ہے نبی کے گھر کی بیٹیوں, نبی کے گھر کی بہوؤں, نبی کے گھر کی شہزادیوں, بہت رو چکی, بہت رونا باقی ہے. ایک کام کرو, عصر کا وقت جا رہا ہے. نانا جان کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عصر چھوڑ دی اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اگر تم نے آج عصر چھوڑ دی, رونے میں ڈر لگتا ہے کہ کربلا کی قربانی ضائع نہ ہو جائے, اٹھو پہلے عصر پڑھو, بعد میں رو لینا. قربان ان شہزادیوں نے, ان خواتین نے اس ماحول میں بھی عصر کی نماز ادا کی. بس میں بھی بات مکمل کرتے کرتے انشاءاللہ تمہاری میری ملاقات آئندہ سال ماہ محرم کی محفلوں کے لیے ہوگی, لیکن یہ پیغام دے کر میں جانا چاہ رہا ہوں میرے مالیگاؤں کے گنبد و مینار کے غیور جوانوں, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی نماز کو ترک نہیں کیا. آج ہمارے یہاں 90% مسلمان بے نمازی ہے. مسلمانوں تم کیسے نمازی ہو کہ انہوں نے 72 لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے, خیمے جل چکے تھے, 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. تم 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاتے ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, ایک دن میں 2 مرتبہ لباس تبدیل کرتے ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ارے یہ ساری دولتیں, یہ ساری عزتیں, یہ ساری آرام, یہ سارے آرام, یہ ساری آرائشیں اللہ نے تمہیں دی ہے. اگر تم اللہ کے وفادار نہیں بنو گے تو کس کے وفادار بنو گے؟ تمہیں دوستوں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں گھر والوں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں روزی کے لیے, سب کے لیے ٹائم ہے. میرے نادان بھائیوں 10 منٹ کا ٹائم تم اللہ کے لیے نہیں نکالتے. اگر تمہارے سینوں میں واقعی اہل بیت سے عشق ہے تو آج میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے سجدے میں جان قربان کر کے بتایا کہ سچا حسینی وہ ہے جو نماز کا پابند ہے. اہل بیت نے اتنی شہادتوں کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا. کون حسین کے نام پہ حسینی آج سچا وعدہ کرتا ہے کہ آج اس عاشورہ کے دن سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, نہ سردی میں, نہ گرمی میں, نہ برسات میں, نہ خوشی میں, نہ غمی میں, نہ سفر میں, نہ حضر میں. ذرا بتاؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کیا تم سب امام حسین کے خدا کو گواہ بنا کر, ان کے نانا کو گواہ بنا کر, اور میرا تو ایمان ہے کہ میرا حسین بادشاہ اس محفل کو بھی دیکھ رہا ہے, میرا حسین بادشاہ اس محفل کو دیکھ رہا ہے, میرا غازی اس محفل کو دیکھ رہا ہے, میرا شہزادہ علی اکبر اس محفل کو دیکھ رہا ہے. اگر کسی کو آنکھ ہے تو دیکھ لے ان آقاؤں کی موجودگی اس محفل میں, ان کی روحانیت اس محفل میں ہے. بولو ان کو گواہ بنا کر کے آج سے سب نماز کے پابند بنے.
सच्चा वादा करो, हुसैनी वाला यजीदी वाला वादा नहीं चाहिए। बहनों का भी वादा मुझे चाहिए, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं। बोलो मस्जिदें भरोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। और हुसैनियत से वाबस्ता रहना, अहले बैत से वाबस्ता रहना, हुजूर के कदमों से वाबस्ता रहना और अहले बैत से वाबस्तगी के साथ सहाबा किराम की ताजीम करते रहना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। मैंने बहुत एहतियात के साथ काम लेते हुए करबला की दास्तान बयान की, फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे नफ्स की शरारत है। जो अच्छी बातें मिन जानिबिल्लाह है, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। जहां इन आकाओं का जिक्र होता है, दुआएं कबूल होती है, दुआएं मकबूल होती है। आइए, अब आ चुके इस सालाना प्रोग्राम का 10वीं महफिल का इख्तितामी दिन है, तो आपने मेहनत तो कर ली है, आओ जरा अपने हाथों को उठाओ और पंजतन के वसीले से दुआ करो, क्योंकि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान है कि जो मेरे वसीले से दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद पूरी करेगा। तो जब गौस पाक का वसीला रद्द नहीं होता तो ये तो गौस पाक के बाप दादा है ना भाई। तो आइए सब अपने हाथों को उठा लें, सब अपने हाथों को उठा लें और हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करें। सब लोग दुआ में शरीक हो, कोई जाने में जल्दी ना करे। क्या काम है, क्यों भीड़ करते हो, क्यों जल्दी मचाते हो? एक बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ो, करबला वाले और कुल उम्मत मोहम्मदिया की रूह को इसाले सवाब। जितने बच्चे हैं ले आओ, चलो। ये पिछले साल जिन्होंने मन्नतें मानी थी, ये मेरे गाजी की करामत देखो, गाजी अब्बास सरकार की करामत, माशाअल्लाह देखो, सुभान अल्लाह। लेते जाओ, उधर से निकलते जाओ, जाओ बरकत, माशाअल्लाह। हाँ, गाजी सलामत रखे, सुभान। देख रहे ये जिसकी महफिल की करामत, ये उसके दरबार की करामत क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब बच्चे मन्नत माने थे पिछले साल, हैं? ये 5 साल के बाद हुआ मेरे गाजी की करामत से। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप तिलावत करें फिर दुआ करते। अल्लाह अल्लाह बरकत दे, बरकत दे अल्लाह पाक, माशाअल्लाह, सुभान। अरे दर्जनों है भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो भाई, नारा लगा दो, मौलाना या सरकार अब्बास का नारा लगा दो। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एक नारा खास है, एक नारा खास है, एक नारा खास है। हम सबकी जो आस है, हमको जिस पे नाज 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 है। ज़ैनब का एहसास है, ज़ैनब का एहसास है, सरवर का अलमास है, हैदर का आकाश है, हैदर का आकाश है, हैदर का आकाश है। कौशल जिसको रास है, कौशल जिसको रास है, कौशल जिसको रास है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। भाई ये जो मन्नत मानते हैं ना, उसका तरीका ये है कि गाजी अब्बास की जब शहादत पड़ी जाती है तो मन्नत मानते हैं, फिर जब बच्चा होता है तो आइंदा साल लेके आते। वो भाई बता रहे थे कि वो 7 बेटियों पे उसको बेटा हुआ। ये माशाअल्लाह, ये सब बच्चे जितने भी हैं सब 1 साल के अंदर के, 1 साल के अंदर, सब 1 साल के। हमने भी मन्नत मानी थी पिछले साल पढ़ते हुए, हमारे यहाँ भी माशाअल्लाह। हमने भी सोचा कि हमें भी हमने इसका नाम ही अब्बास रखा है। हमने, आप भी मन्नत मानिए। दिल देखिए, सब दिल की बात है, यकीन की बात है, अकीदे की बात है, लेकिन क्या करामत है। देख रहे हैं दर्जनों बच्चे हैं, सुभान अल्लाह हैं, ये सब छोटे छोटे। देख, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लोग हाथ वाले भीख नहीं देते, अली का कैसा लाडला, सुभान अल्लाह। हाथ चले गए मगर भीख बट रही। बाबुल हवाइज का दरवाजा है, बस दिल से मांगो, ये कहते हैं, दिल से मांगो भला होगा। और सिर्फ बच्चे नहीं, रिश्ते वाले कितने रिश्ते हो गए, कारोबार के मामलात हो गए। देखो भाई, दिल की बात, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। चलें दुआ 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 कर ली जाए। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہی بحرمت الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنیہ نجی من کل غم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفلوں کو بلکہ ان تمام محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ آل رسول کا واسطہ سیدہ کائنات کا واسطہ سیدہ کے لالوں کا واسطہ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ غازی عباس کی شہادت اور جملہ شہیدوں کی شہادت کے موقع پر لوگ بہت مرادیں تمنائیں مانگنے کے لیے آئے ہیں لوگوں نے چٹیاں بھیجی ہے گزارشات کی ہے مولا جس کی جو مراد ہے کربلا والوں کا واسطہ مولا سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی تمنائیں پوری کر دے یا اللہ لوگوں نے آس لگائی ہے مولا تو نے مرادیں پوری کی ہے جن کی بچی ہے ان کی بھی پوری فرما دے جو اولاد چاہتے ہیں مولا معصوم علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد دے دے یا اللہ جو رشتے چاہتے ہیں مولا انہیں اچھے رشتے عطا کر دے جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا میرے آقا نعمت سید سجاد عابد بیمار امام زین العابدین کا واسطہ مولا ہر بیمار کو شفا دے دے ہر بیمار کو شفا دے دے ہر بیمار کو شفا دے دے بالخصوص میرے والدین کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما ہر بیمار کو شفا دے دے ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے موذی بیماریوں سے بچا لے مہلک بیماریوں سے بچا لے یا اللہ جو روزی روٹی چاہتے ہیں انہیں عزت والی برکت والی روزی عطا کر سب کو عزت و برکت والی روزی عطا کر میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ صحابہ کرام کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ بالخصوص غازی عباس کا واسطہ امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی السلام کا واسطہ میرے آقا کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں ہے مولا سب کی مصیبتیں دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی تکلیفیں دور کر دے میرے اللہ پتہ نہیں کیا کیا مرادیں لے کر بیٹھے مولا دور دور سے لوگ آئے نزدیک سے بھی آئے یا اللہ پورا شہر کام دھام چھوڑ کر کے اس محفل میں آتا ہے مولا 28 سال سے لوگ آتے ہیں شریک ہوتے خواتین حضرات مولا یہ سب تیرے محبوب کی آل کی محبت میں کرتے ہیں حسین بادشاہ کی محبت میں کرتے ہیں اللہ انہیں محبت حسین کا بہتر صلہ دے دے محبت اہل بیت کا بہتر صلہ دے دے سب کی بگڑی بنا دے کربلا والوں کے سب کے ہر بلا دور کر دے ہمارے بھائی سید وجی الدین صاحب بھی اور جتنی یہاں سادات علماء موجود ہیں اللہ کس کس کا نام لے تجھے سب کی مرادیں تو جانتا ہے تمنائیں جانتا ہے یا اللہ ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے مرشد حضور سید یمین ملت ہمارے مرشد حضور شیخ الاسلام اور جتنے بھی بزرگان دین پروردگار عالم سب پر کرم کی نظر فرما تمام علماء پر سادات پر کرم کی نظر فرما یا اللہ تمام مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما ملک ہندوستان کی عوام پر کرم کی نظر فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت
حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وقت کے یزیدیوں نے پھر پیر پسارا ہے مولا، انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ بیت المقدس والوں پر آسمان سے مدد نازل فرما، فلسطین والوں پر آسمان سے مدد نازل فرما، ہر مظلوم پر آسمان سے مدد نازل فرما۔ یا اللہ جو اسلام کے حمایت میں لڑ رہے ہیں انہیں ان کی بازو میں قوت حیدری دے دے، آسمان سے ان پہ مدد نازل فرما۔ جو اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا، مدد کر دے مولا۔ یا اللہ ہمارے جتنے منصوبے ہیں سنی دعوت اسلامی کے مولا، ہمارے تمام منصوبوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے تمام مبلغین، تمام ساتھی، ہمارے مجلس شورا، ہمارے جتنے رفقائے دعوت ہے، ہماری جتنی مدد کرنے والے، امداد کرنے والے احباب اللہ، سب پر کرم کی نظر فرما، سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ تو کریم کرم فرما دے مولا۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کے دلوں میں جو مرادیں انگڑائیاں لے رہی ہے تو علیم بذات الصدور ہے مولا۔ کربلا والوں کا صدقہ، کربلا میں بہنے والے خون کا صدقہ، سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ، سکینہ کے معصوم بچپن کا صدقہ، علی اصغر کی معصوم شہادت کا صدقہ، علی اکبر کی کڑیل جوانی کا صدقہ، امام قاسم کی نوخیز جوانی کا صدقہ، اون و محمد کی قربانی کا صدقہ، غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو کا صدقہ۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے، سب کی ہر تمنا پوری کر دے، سب کی ہر آرزو پوری کر دے۔ یا اللہ جسم میں جب تک جان رہے مولا ہم اہل بیت کے ڈنکے بجاتے رہیں، ان کی قربانیاں بتاتے رہے۔ یا اللہ ان محفلوں کو نظر بد سے بچا، ہر سال بڑھ سے بڑھ کر اس محفل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اس محفل میں خوب برکتی عطا فرما۔ یا اللہ نبی اور آل نبی کی محبتیں لوگوں کے سینوں کے اندر پیدا کر دے، دیوانگی پیدا کر دے، غم حسین دے کر ہر غم سے بچا لے، غم مولا دے کر ہر غم سے بچا لے۔ یا اللہ ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ دعاؤں میں شریک ہے اور اس طرح جن جن لوگوں نے جو دعاؤں کی عرضیاں بھیجی ہے، چٹیاں بھیجی ہے، سب کی مرادیں پوری کر دے، تمنائیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو کربلا شریف دکھا مولا، مولا حسین کے آستانہ نصیب فرما، غازی عباس کا آستانہ نصیب فرما، بغداد مولا نجف پاک بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے تعلیم حاصل کریں انہیں کامیاب فرما، جنہوں نے نیٹ کا ایگزام اور دیگر ایگزامات دیے اللہ انہیں کامیاب فرما۔ ہمارے جتنے ادارے تنظیمیں تحریک اہل سنت کے سب کو عروج دے، ترقی دے، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں باران رحمت کی ضرورت ہے برکت والی بارش عطا فرما، ہمارے شہر میں بھی برسا دے مولا، ہمارے اطراف میں بھی برسا دے مولا، پوری دنیا میں جہاں بارش کی ضرورت ہے کربلا والوں کے صدقے باران رحمت کا نزول کر دے، برکت والی بارش عطا کر دے۔ یا اللہ برکت والی بارش عطا کر دے، تیرے حبیب کی زلف عنبری کا واسطہ، تیرے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ یا رسول اللہ، انی توجہت الی ربک فی ہذہ حاجتی لتقضی لی اللہم فشفع فی، اللہم فشفع فی، اللہم فشفع فی۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر، مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علی
رسول اللہ، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔